آج ہمارے ساتھ ہیں سابق مرکزی وزیر جناب کے رحمان خان صاحب، اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ وقف کا کنسیپٹ کیا ہے اور کس بیسس پر وقف پراپرٹیز کو مسلمانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ سرکار نے بنایا۔ کہ رحمان صاحب، آپ اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے کہ یہ اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا ہے؟ جی، وقف جو ہوتا ہے ایک ڈیڈیکیشن ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ایک ریلیجیس یا چارٹیبل کاز کے لیے اپنا سرمایہ موویبل اور ریموویبل پراپرٹی کے ذریعے سے دیتا ہے، اور اس کا منشا یہی ہوتا ہے کہ یہ پبلک کی بھلائی کے لیے ہو، کیا کوئی مقصد کے لیے ہو، اس کا منشا جو بھی ہو، چارٹیبل ہونا چاہیے، ریلیجیس ہونا چاہیے۔ وہ اپنی خاص جائیداد اس مقصد کے لیے وقف کرتا ہے۔ اب وہ اس پہ متولی اپائنٹ کرتے تھے، وہ ہوتا یہ برسوں سے چلتا ہے، ہزاروں سال سے بھی چلتا ہے۔ ہندوستان میں بھی اوقاف کی ایک بڑی ہسٹری ہے، 100-150 سال کی ہسٹری ہے، قانونی ہسٹری ہے، مگر منظم طریقے سے آزادی کے بعد 1954 میں یہاں ہزاروں وقف پراپرٹیز مسلمانوں کے اوقاف کے پراپرٹیز ہندوستان میں ہیں، تو ان کو ایک امبریلا میں لایا جائے۔ تو اس وقت پر پہلے بھی وقف ایکٹ تھے، مگر الگ الگ طریقے سے چل رہے تھے۔ تو 1954 میں پارلیمنٹ نے یہ طے کیا کہ ہم ایک قانون بنائیں گے، وقف ایکٹ 1954۔ وہ پہلا تجربہ تھا۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں الگ الگ صوبوں میں جتنے بھی وقف پراپرٹی اس کو سروے کیا جائے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی لسٹ نہیں تھی، کچھ نہیں۔ تو انہوں نے سروے کیا۔ سروے کرنے کے بعد الگ الگ ریاستوں میں وقف بورڈوں نے اس کو گورنمنٹ ایجنسی کے ذریعے سے سروے کرا کے اس کو ایک گیزٹ نوٹیفائی کیے، اور کہا کہ جو کوئی بھی اس پہ اعتراض ہے وہ اپیل کرے۔ تو جو بھی اپیل کیے اس کو سنا گیا، اگر وقف پہ نہیں ہے تو چھوڑ دیا گیا، وقف پہ ہے تو گیزٹ کیا گیا، نوٹیفائی کیا گیا۔ تو اس کے بعد ایک بورڈ بنا، اس کے متولی بنے، اس کا ایک کمپلیٹ سسٹم کریٹ کیا گیا کہ یہ جو ڈیڈیکیٹڈ کیے گئے چارٹیبل کاز کے لیے وہ پبلک پراپرٹیز ہیں، وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ ونس ایک آدمی دے دیتا ہے اللہ کے راہ میں کچھ اس کے لیے، وہ کسی کی انڈیویجول پراپرٹی نہیں چاہیے گی، وہ اللہ کی کسی پراپرٹی ہوگی۔ یہ سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیشن ہے، ونس اے وقف آلویز وقف، اینڈ دی اونر آف دی وقف پراپرٹی از گاڈ۔ تو یہ کانسیپٹ ہے وقف۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے وقف ہیں، اور اس سے جو بھی آمدنی ہوگی اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کا انتظام مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کا انتظام سرکار کیوں کرتی ہے؟ یہ سرکار نہیں کر رہی ہے، یہ انتظام قانون کے طریقے سے کریٹ کیا گیا بورڈ ہے، اور اس بورڈ میں پورے ممبر مسلمان ہونا ضروری ہے قانون کے ذریعے سے۔ اس کا جو سی او ہوتا ہے اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی آستھا سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک آدمی جو آستھا سے جڑا ہوا نہیں، وہ آ کے نہیں چلا سکتا۔ اس لیے قانون میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ صرف مسلمان چلائیں گے، حکومت نہیں چلا رہی ہے، آٹونومس بورڈ ہے۔ لیکن جو اپائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ تو گورنمنٹ ہے۔ نہیں، اب اپائنٹنگ اتھارٹی گورنمنٹ سے تبدیل ہو چکی ہے، میجارٹی ممبرس الیکٹڈ ممبرس۔ گورنمنٹ صرف چند لوگوں کو نامینیٹ کرتی ہے، دوسرے سب متولی کے ایریا سے بھی الیکشن ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ممبرس، مسلم ممبر سے بھی الیکشن ہوتے ہیں، لیجسلیچر سے بھی الیکشن ہوتے ہیں، متولیوں کی بھی ریپرزنٹیشن الیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا نامینیٹڈ بورڈ 1995 کے ایکٹ امینڈمنٹ میں نکال دیا گیا۔ اچھا، ایک اعتراض یہ عام طور پر ہوتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ اس سے جو بھی فائدے ہوتے ہیں مسلمانوں کو پہنچائے جاتے ہیں، اور ہمیں اس کے فائدے کیوں نہیں پہنچائے جاتے ہیں؟ تو یہ غیر مسلم کافی اس وقت ایگریسو طریقے سے اس بات کو اٹھاتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ یہ تو یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے۔ یعنی جو دیتا ہے وہ اس کو طے کرتا ہے کہ کس لیے میں دے رہا ہوں۔
اس کو قانون میں کہتے ہیں منشے واقف. جی. واٹ از دی انٹینشن آف دی ڈیڈیکیٹر ہو ہیز گیون اٹ. وہ سب کو بولا تو سب کو کرنے چاہیے. اگر وہ ہندو مسلمان سب کو دو, اگر اس کا انٹینشن ہے تو اس کو کرنا چاہیے. جی. یہ کہیں ریسٹرکشن سب سے پہلا جو واقف ہوتا ہے, جو وقف کرتا ہے, جو میری, اب فرض کیجیے میں میری ذاتی پراپرٹی میں دے رہا ہوں, اس میں کوئی کوشچن نہیں کر سکتا مجھے. میں کیا پرپس کے واسطے دے رہا ہوں میں ڈیفینڈ کروں گا. حکومت بھی کرے نہیں, کہ وقف بورڈ بھی نہیں کرے گا. جی. میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں پراپرٹی ہے. جیسا کہ میں ایک ٹیسٹ بنایا, ایجوکیشن کے واسطے ٹرسٹ بنا ہے, تو میں کچھ اس سے پیسے دیتا ہوں, تو میں بولا ہوں کس کا ایجوکیشن ہونا ہے, کس کا ایجوکیشن میں طے کرتا ہوں. جی. ریلوے کے بعد سب سے بڑی پراپرٹی وقف کے پاس ہے. تو سوال یہ ہے کہ بہت سی پراپرٹیز پر خود مسلمان قابض ہیں, بہت سی پراپرٹیز پر گورنمنٹ قابض ہے, تو ان سے دونوں سے اس پراپرٹیز کو فری کرانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیے, اب قانون ہم نے 2013 میں قانون بدلا. جی. قانون کمزور تھا. 2013 میں جب میں مائنارٹی افیئرس منسٹر تھا, تو ایک تھرو قانون کو بدل دیا گیا 2013 میں. تو کسی بھی آدمی کو بغیر ڈاکیومنٹ کے وقف پراپرٹی پر قابض ہونا یا قبضہ کرنا کرمنل نان بیلیبل افینس کر دیا گیا. جی. تو کوئی بھی اس کو رکھ نہیں سکتا. اور حکومت بھی اگر وقف پراپرٹی ہے اور وقف ٹریبونل کریٹ کیا گیا, اب ٹریبونل یہ طے کرے گی کہ حکومت کے پاس جو پراپرٹی ہے کیا وقف کی پراپرٹی ہے, تو ٹریبونل کا فیصلہ آنے کے بعد 6 مہینے میں حکومت بھی واپس کر دینا چاہیے. یہ امینڈمنٹ پارلیمنٹ کرتی ہے. لیکن اس پہ امپلیمنٹ کتنا ہو پایا؟ اب امپلیمنٹ ہر جگہ اس کو قانون ہے اپنی جگہ, اب لوگ صحیح امپلیمنٹ نہیں کریں تو لوگ غلطی میں ہیں, نہ کہ قانون. جی. دلی میں 123 پراپرٹیز کا ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے, جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں. اس تنازع کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ تو کریٹڈ تنازعہ ہے. یہ 123 پراپرٹیز گورنمنٹ نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. ڈی نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ پراپرٹی لے لیتی ہے, ایکوائر کرتی ہے, تو اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ واپس کر دیتی ہے. اور یہ 123 پراپرٹیز گورنمنٹ استعمال نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ درگاہ ہے, قبرستان ہے, مسجد ہے, یہ استعمال نہیں کر سکتی. تو قانونی کارروائی کے بعد حکومت نے فیصلہ لیا, کیبنٹ نے فیصلہ لیا, ہم اس کو لیز دینے کے ذریعے ہم واپس کر دیں گے, ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. بہت سے پراپرٹی سرکار ڈی نوٹیفائی کرتی ہے, یہ ایک ہی پراپرٹی نہیں ہے. ڈی ڈی اے نے ہزاروں پراپرٹی ڈی نوٹیفائی کیے ہیں, دہلی گورنمنٹ نے ہزاروں پراپرٹی ڈی نوٹیفائی کیے ہیں, بڑے بڑے بلڈنگ بن گئے ہیں وہ ڈی نوٹیفائڈ پراپرٹیز پہ. تو کیا وہ ڈی نوٹیفیکیشن الگ ہے, یہ ڈی نوٹیفیکیشن الگ ہے؟ تو اس پہ سیاست کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے, سیاست کرنے والے کر رہے ہیں. سیاست کرنے والے ہر چیز کو سیاست کر سکتے ہیں. میں اور آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی سیاست کر سکتے ہیں. جی 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 جی. کیونکہ اس کو یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ سرکار نے مسلمانوں کی منہ بھرائی کے لیے یہ زمینیں دی ہیں, ایسا کچھ ہے کیا؟ یہ اب وہ جو کہتا ہے وہ کچھ یا تو میں سمجھوں گا وہ نادان ہے, یا تو اس کی عقل ماری گئی ہے. یہ سب دیکھیے, آج ہندو چیریٹیبل آرگنائزیشنس وہ بھی وقت کے ہیں, اور سکھ کے آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ لا کے حساب سے گورن کرتے ہیں. اور چیریٹیبل انسٹیٹیوشن, ہندو چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کا کمشنر رہتا ہے, وہ بھی ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہیں, صرف دماغ میں یہی بھرا گیا ہے ہندو مسلم, وہ ایسی بات کرتا ہے. یہ وقف کی اصلاحات کے لیے آپ نے اپنے زمانے میں بہت کام کیا, تو کس طرح سے ان وقف پراپرٹیز کو زیادہ بہتر طریقے سے مسلمانوں کے کاز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں وہی سوال جو میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو وقف پراپرٹیز کو ترقی کرنا پڑے گا, کمرشلی ڈیولپ پراپرٹیز کو. تو وقف ایکٹ اجازت دیتا ہے اس کے. سیکشن 32 میں یہ وقف بورڈ نے ہدایت دی گئی ہے کہ جو آپ اچھے پراپرٹیز کمرشلی جو ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ڈیولپ کرو.
مطلب کیا، اس کی انکم کو بڑھاؤ. اگر انکم نہیں بڑھی، اگر فرض تو آپ مدد کیسے کریں گے لوگوں کی؟ تو اس لیے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ادارہ بنا تھا، وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس کے ذریعے سے یہ پراپرٹیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو آج حکومت اس کو ختم کرنے جا رہی ہے. میرا آخری سوال یہ ہے کہ وقف کے تعلق سے مسلمانوں کو اور پورے ملک کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ملک کو کہ ایک ہماری پرمپرا ہے کہ ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجیس ملک ہے ہمارا. یہاں ہر مذہب کی آزادی ہے اور ان کے اداروں کو، ان کے مندروں کو، ان کے مسجدوں کو ان کے طریقے سے چلانے کی ہمارا سنویدھان اجازت دیتا ہے. اس میں دخل اندازی اپنے مقصد کے لیے، اپنے دماغ کے لیے کرنا ملک کے لیے ہانیکارک، ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ملک کی یونٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. وقف اور یا وقف ہو، ہر ریلیجن میں لوگ پراپرٹی سے، ہندو ریلیجیس چیریٹیبل ایکٹ ہے، کرسچنوں کا ہے، سکھ بھائیوں کا ہے، ایسا وقت مسلمانوں کا ہے. آپ کو یہ وقت سے کیا تکلیف ہے؟ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اب کسی کی دولت اب ہے تو اس کی دولت اس کے آپ اسے کیوں یہ کرتے تھے؟ آپ کا قانون ہے، وہ قانون لاگو کرو. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. NGTV, the voice of common people.